حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری مرتبہ شربت میں ہیرے کی انی کاٹ کر کے ٹکڑے کر کے، ہیرا جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاؤڈر، یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا. اور جیسے ہی یہ پلایا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے منہ سے باہر آ گئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جتنے کوفہ کے لوگ تھے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جتنے حمایتی لوگ تھے، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لوگ ان کی جماعت کے، ان کے حامیان میں سے تھے، سبوں نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن، امام حسن مجتبی کو خلافت پر فائز کیا جائے. حضرت امام حسن کو لوگوں نے بٹھا دیا کرسی خلافت پر، اور سب ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی لی. یہ 5ویں خلیفہ ہیں، تاریخ ہے 5ویں خلیفہ ہیں، اور خلافت راشدہ کا جو 30 سال کا پیریڈ ہے اس کے اندر ہی ہیں. ابھی 6 مہینے باقی ہیں. خلافت راشدہ کے 30 سال حضور نے فرمایا نا، یہ سارے 29 سال ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک. جب حضرت علی کا انتقال ہوا سارے 29 سال ہوئے تھے. اور اسی کے بعد حضرت امام حسن نے بھی اعلان کیا، اور ادھر ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. اور شام کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب یہ خلافت کا تنازع یعنی بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان، یہ سب سے پہلے خلافت راشدہ کے بعد ہوا. حضرت علی کے زمانے میں کبھی بھی حضرت امیر معاویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا. یہ کہتے رہے کہ خلافت کا حقدار ہم بھی ہیں، لیکن خلیفہ ہونے کا عام اعلان کبھی نہیں کیا. اور حضرت علی کے انتقال کے بعد بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان. اہل مدینہ جتنے تھے وہ سب حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اہل مکہ جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اہل عراق جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اب سیدنا امام حسن کی خلافت کا دور ہے، تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، کچھ باتیں امام حسن مجتبی کی سننا بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم نواسے ہیں جن کو خود رسول اللہ میں اپنا بیٹا کہتے تھے. اور مدینے میں موجود صحابہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی جلتی شکل اگر کسی کی تھی تو امام حسن مجتبی کی تھی. ان کے چہرے پاک کو دیکھتے لوگ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور کو یاد کرتے تھے. اور امام حسن کی فضیلت کیا تھی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ محبوبوں میں سے دونوں شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثوں کے راوی ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن کو اور امام حسین کو، یا صرف امام حسن کو، کندھے پر سوار کر کے حضور مدینے میں چل رہے تھے. کسی صحابی نے دیکھ کر کے حضرت امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا، شہزادے کتنی اچھی سواری پایا ہے، کونین کا آقا و مولا سید الانبیاء جس کے دوش پر تو سواری کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، تم نے صرف سواری دیکھا، یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان شہزادگان سے بے حد محبت کرتے تھے. یہاں تک ارشاد ہے حدیث میں، ہما ریحانتی فی الجنہ ہما ریحانتی فی الدنیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے میرے لیے دنیا میں جنت کے 2 پھولوں کی طرح. اسی لیے حضور ان کی گردنوں کو سونگتے تھے، اور ان کے چہروں کو جب بوسہ لیتے تھے تو آپ ان کو سونگھا کرتے. صحابہ یہی کہتے کہ آپ ان بچوں کو سونگتے ہیں. چومنے کا، بوسہ دینے کا رواج تو ہے، سونگنے کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے یہ جنت کے 2 حسین پھول ہیں. اور ان کے نام عرب میں بالکل نیو نام تھے، بالکل جدید. اس سے پہلے حسن نام بھی عربوں میں نہیں پایا جاتا تھا، حسین نام بھی نہیں پایا جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام بچائے رکھے، محفوظ رکھے، اور رسول اللہ کے نواسوں کے سب سے پہلے نام رکھے گئے حسن اور حسین. سیدنا امام حسن اور حسین، ان کی فضیلتیں کیا بیان کی جائیں. اب چونکہ امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو ان کے بچپن کے حالات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں انہوں نے پروان چڑھی پایا ہے. تو اس سے بہتر اور کیا چیز بیان کی جائے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو، اپنے ہاتھوں سے سلایا ہو، اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہو، اور جب حضور نماز میں چلے جائیں تو یہ بچے حضور پر سوار ہو جائیں. اس قدر حسین اور خوش نما ماحول میں انہوں نے تربیت پائی ہے مدینہ طیبہ میں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پروان چڑھنے والے یہ جوانوں کی فضیلتیں بیان سے باہر ہیں. حضور نے فرمایا میرے یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص امام حسن کے لیے جو ایک بات فرمائی، چونکہ خلافت امام حسن کی بات چل رئی ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر کھڑے تھے، تو امام حسن ایک پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کے قدم مبارک کو پکڑے ہوئے تھے. جب حضور ممبر پر خطبہ دے رہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا، لوگوں اس بچے کو پہچانو، ایک دور آئے گا میرا یہ بچہ سردار ہوگا اور میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کب؟ جب امام حسن کی عمر بہت چھوٹی سی تھی، بچپن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم پاک پکڑ کر بیٹھے ہوں خطبے کے دوران، اس وقت رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ بہرحال فضیلتیں بیان سے باہر ہیں، آپ نہایت ہی متقی پرہیزگار، یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین نے کہا ہے، امام حسن بصری اور دیگر تابعین سے روایت ہے کہ امام حسن بصری سے زندگی بھر میں کسی نے سخت جملہ نہیں سنا۔ ایک ہی مرتبہ ان کا عمیر بن عثمان ان سے کچھ زمین کے معاملات کو لے کر کے مسئلہ ہوا، انہوں نے بہت انہیں سمجھایا، بہت سمجھایا۔ امام حسن کبھی بھی سخت جملہ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی زندگی میں کبھی کسی نے ان سے گالیاں سنی، کبھی نہیں ہوا۔ حضرت امام حسن بہت بردبار، بردبار کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ برداشت کی طاقت رکھنے والا، امام حسن کے اندر یہ جذبہ تھا، کبھی کسی کے خلاف سخت جملہ استعمال نہیں کیا۔ عمیر بن عثمان سے جب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کی ساری دلیلیں، ساری باتیں انہوں نے رد کر دی، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ امام حسن نے کہا اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ بس یہ ایک جملہ فرمایا گیا، پوری زندگی میں ہم نے امام حسن سے سنا، اس کے علاوہ سخت جملہ کسی کے بارے میں کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، مروان، یہ جس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی، یہ مروان جو بھاگ کر گیا تھا حضرت عثمان کے قتل کے وقت، مدینے میں نہیں تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب امیر معاویہ نے ملک شام میں خلافت کا اعلان کیا تو مروان کو مدینے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ یہ مروان سخت قسم کا آدمی تھا، اس کی پیدائش میں فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، گرگٹ کا بچہ گرگٹ پیدا ہو گیا۔ یہ مروان بن حکم، یہ وہ شخص ہے، مدینے کا حاکم بنا تھا، یہ خطبہ دیتا تھا اور خطبے میں سخت جملے حضرت امام حسن کے بارے میں کہتا تھا، اور امام حسن بیٹھے ہوئے سنتے تھے خطبے میں، ان کے باپ کو گالیاں دیتا تھا اور حضرت امام حسن کو بولتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، اور بھی لوگ تھے، مروان بیٹھا ہوا ہے، اس نے تانا مارتے ہوئے یہ کہا کہ ایسا شخص ہے، میں اس کے باپ کے بارے میں کہتا ہوں تو یہ کہتا ہے میری ماں گھوڑی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدہ کائنات کی طرف بھی اس نے بدزبانی کی تھی۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، اتنا سخت جملہ سامنے کہنے کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہ کہتے تھے، کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا نواز رسول، جگر گوش بطول حسن مجتبی کے متعلق ایسا کہتا ہے۔ حضرت امام حسن یہ کہتے کہ اے لوگوں، تم سب کے سامنے اللہ نے مجھے سورج کی طرح ظاہر رکھا ہے، میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، اور جو کچھ مروان کہتا ہے اگر میں بدلے میں کچھ کہہ دوں تو اس کی بات کا بدلہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے سب سے بہترین انتقام اللہ کی ذات ہے۔ یا امام حسن کہتے تھے اس کے جملے اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں بدلہ لے لوں تو یہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے انتقام کم ہو جائے، اس لیے میں اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ بردباری، برداشت کی طاقت امام حسن کے اندر اتنی زیادہ تھی۔ ان کو گالیاں دی گئی ہیں، ان کے خلاف برا بھلا ان کے مدینے میں کہا جاتا رہا۔ بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی خلافت کا اعلان کیا، حضرت امیر معاویہ نے بھی خلافت کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے پھر سے فوج کشی کا ارادہ کر لیا کہ ایک وقت دو خلیفہ کا اعلان مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دے گا۔ امیر معاویہ نے ملک شام کی جتنی فوج تھی وہ جمع کی اور کہا حسن بن ابی طالب سے کہہ دو، کیونکہ امیر معاویہ 22 سال سے گورنر تھے ملک شام کے اور خلافت کا اعلان کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے وہاں ان کی بیعت کو مان بھی لیا تھا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے متعلق سب سے بیعت بھی لے رہے تھے، تو امام حسن کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی، جیسے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور حضرت امام حسن جانتے تھے کتنے مسلمانوں کا قتل وہ دو جنگوں میں ہوا، ایک جنگ میں 12,000 اور دوسری جنگ میں 70,000 قتل ہوئے تھے۔ اب یہ خلافت کے چکر میں تیسری جنگ ہو سکتی تھی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کو جمع کرتے اور پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے جمع ہوئے، کہا علی بن ابی طالب کے بعد سب سے افضل جماعت میں آپ ہیں اور خلافت کا حق صرف اہل بیت کو ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں کوفہ والوں کی تھی، انہوں نے حضرت امام حسن سے کہا، تو حضرت امام حسن نے کہا چلو میرے ساتھ، امیر معاویہ ملک شام سے نکلے ہوئے، ہم کسی جگہ آمنے سامنے ہونے والے ہیں۔ کوفہ والے بھی نکلے امام حسن کے ساتھ، اور ملک شام سے امیر معاویہ کے ساتھ بھی ایک فوج، لیکن جس جگہ ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، امام حسن جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، سیدھے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، کہا
پچھلی جنگوں کے تلخ تجربے میرے سامنے ہیں، اس کے کڑوے نتیجے مجھے پتا ہیں. خون بہے گا ہمارے درمیان یا تمہارے درمیان، میں خلافت کا یہ کڑوا مزہ نہیں لینا چاہتا، لہذا میں تم سے کچھ شرائط پر صلح کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے کہا بتائیے آپ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے امیر معاویہ. ایسا نہیں ہے کہ ان کی بے حرمتی کرتے تھے یا توہین کرتے تھے، نہیں، عزت بھی کرتے تھے. خلافت کا معاملہ ہے تو حضرت امام حسن نے صلح نامہ لکھوایا، شرائط لکھوائے. اس میں پہلی یہ تھی کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت پھر امام حسن کے پاس آ جائے گی. دوسری یہ تھی کہ جو علاقے مدینے کے، مکہ کے جو لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حامی ہیں، ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی، باز پرس نہیں کیا جائے گا، یا جو جنگوں میں تمہارے سامنے آ چکے تھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اب آپ خلیفہ بن رہے ہیں. آپ کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس زمانے میں، اب ان کو پکڑ پکڑ کر کے مارا جائے یا ان کو قید کیا جائے، نہیں ہوگا. یہ سب شرطوں میں حضرت امام حسن نے لکھوایا اور کہا کہ اہل حجاز، مکہ مدینے والوں کا اور اہل بیت کا خاص خیال کیا جائے. حضرت امیر معاویہ نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا، سب منظور ہے. پھر ہر سال 1,00,000 دینار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کیے جانے پر یہ صلح منظور ہوئی. حضرت امیر معاویہ واپس چلے گئے اور امام حسن بھی اپنی فوج کو لے کر واپس آئے، اور کوفہ میں آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں اس خلافت سے دستبردار ہو گیا جس کے لیے مسلمانوں کا خون بہتا جا رہا ہے. میں نے معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے اس خلافت کا ذمہ دے دیا ہے. یہ اعلان کرنے کے بعد اب پورے خطہ اسلام میں ایک ہی خلیفہ تھا، وہ امیر معاویہ کی ذات. امام حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے اور 6 مہینے کے بعد دستبردار ہو گئے. اس اعتبار سے خلفائے راشدین میں حضرت امام حسن کا بھی نام آتا ہے. وہ 6 مہینے جو بچے تھے وہ خلافت راشدہ کے، اس میں امام حسن نے خلافت کی. لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ چڑھاتے ہیں، کچھ لوگ اتارتے ہیں، یہ ہر زمانے میں رہتے ہیں. حضرت حسن کے بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے کوفہ میں ہی، کہا ہم تو آپ کے لیے جان لٹانے والے تھے، ہم تو آپ کے لیے گردنیں لٹانے والے تھے، آپ نے تو جا کر اس سے صلح کر لی، ہم آپ کی صلح کو نہیں مانتے، آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. زور زبردستی. حضرت امام حسن نے کہا میں نے خلافت کے سارے دور دیکھے ہیں، صدیق اکبر سے لے کر میرے باپ علی بن ابی طالب تک جو معاملات ہوتے رہے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا جس میں اکابر صحابہ تھے، بدر میں شریک، احد میں شریک، فتح مکہ میں. وہ صحابہ کی تعداد کم ہو گئی ہے. اے لوگوں، اب خلافت نہیں، اب ملوکیت آ گئی، اب بادشاہت آ گئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بادشاہت کا دھبا آل رسول کے دامن میں بھی آئے. یہ حضرت امام حسن کا اعلان تھا. وہ بادشاہت کا داغ نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ دنیا بات کو یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کے شہزادے خلافت راشدہ کے بعد پھر بادشاہ بن گئے. نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن شہزادوں کو چوما کرتے تھے ان شہزادوں نے خلافت کو یوں دے دیا. حضرت امیر معاویہ کے جانے کے بعد میرے عزیزوں، یہ ایک ایسی عظیم صلح تھی پورے اسلامی تاریخ میں جس نے بہت بڑی جنگ کا ناکہ بند کر دیا تھا. ختم ہو گئی، جنگیں ختم ہو گئی. اب یہاں پر ان کی صلح کے بعد رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو جب میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کے امام حسن مجتبی کے لیے کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور میری امت کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو امام حسن نے سچ ثابت کر دکھایا. میرے عزیزوں، تخت پر بیٹھنا یہ کمال کی بات نہیں، نیچے چل کر کے بادشاہ بننا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. امام حسن خلافت سے دستبردار تو ہو گئے، لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی. لوگوں کے دلوں میں ان کا جذبہ، ان کے لیے احترام کا جذبہ بہت زیادہ تھا. آج بھی میرے عزیزوں، میں ایک حیرت کی بات ہے آپ کو بتاؤں، مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد ان ظالم نجدیوں نے جنت البقیع کی جتنی قبریں تھی بلڈوزر سے سب کو منہدم کر دیا، صاف کر دیا. پہلے سب کی قبریں تھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی، سیدنا امام حسن کی وہیں پر مدینہ طیبہ میں، اور امام باقر، امام زین العابدین یہ وہاں پر ہیں، اور کئی ازواج، ساری ازواج مطہرات حضور کی 2 بیویوں کو چھوڑ کر، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثیر صحابہ، عثمان ابن عفان، سب وہاں جنت البقیع میں سب کو بلڈوزر سے ختم کر دیا. لیکن آج بھی جاؤ مدینہ طیبہ، صبح شام حاضریاں تو ہوتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں سارے مومنین جاتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں آج بھی. اور قبریں نہ بھی ملے تو انہیں ان صحابہ کو اور ان اکابر کو یاد کر کے روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، قبروں کو منہدم کر دینے کے بعد پورے کروڑوں مسلمانوں میں سے کسی کے بھی دل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کم ہوئی؟ کیا امام حسن مجتبی کی قبر کو ڈھا دینے کے بعد ان کی عظمت کسی کے سینے میں کم ہوئی؟ ان ظالموں کو یہ خبر نہیں
ان کے مقامات و مراتب صرف قبروں سے نہیں ہے، اللہ جسے مقام دیتا ہے وہ صبح قیامت تک عطا کرتا ہے. یہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت ہے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. چونکہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ تاریخ اسلام ہے، تو تاریخ کو لے کر کے چلنا ہے مجھے کربلا تک. کربلا کے واقعات کیسے پیش آئے اب آپ کا ذہن بن گیا ہوگا. جب حضرت عثمان کے زمانے سے اتنے معاملات چل رہے تھے تو پھر کربلا آنے تک کے معاملات کیا کیا ہوئے ہوں گے. اب آپ کا ذہن خود ہی فیصلہ کرے گا کیا کیا ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ آ گئے، والی شام ہی نہیں بلکہ پوری خلافت اسلامیہ کے آپ امیر بن گئے. اب ظاہر سی بات ہے امیر معاویہ 40 ہجری میں خلیفہ بنے تو ان کا زمانہ خلافت جو ہے 60 سال تک رہا ہے، یعنی تقریباً 60 ہجری تک رہا ہے. 20 سال آپ نے خلافت کی ہے. تو اب ان کی بھی کچھ سیرت آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. کون ہے امیر معاویہ؟ کون ہے یہ جو اب 20 سال خلافت کیا؟ خلفائے راشدین کے بعد سب سے لمبا دور ان کو ملا ہے، اور 22 سال پہلے گورنر رہے. کل 42 سال انہوں نے ملک شام کی رسی پکڑی ہے، باغ ڈور سنبھالا ہے. تو 42 سال تک مسلمانوں پر حکمرانی کرنے والے یہ امیر معاویہ کون ہے؟ ان کی تاریخ بھی ضروری ہے. لیکن ان کی تاریخ سے پہلے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تو ختم ہوا لیکن آپ کی زندگی پاک موجود تھی. 3 سال تک اور بھی آپ رہے خلافت ختم ہونے کے بعد بھی. اور اس کے بعد حضرت امام حسن کوفہ میں نہیں مدینہ طیبہ میں رہنے لگے. مدینہ طیبہ میں ایک آپ کی عادتیں، آپ کی خصلتیں بہت ساری اہم ہیں. اس میں تو ایک چیز یہ آپ کثرت سے آپ نے شادیاں کی ہیں اور طلاق بھی دیے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ لوگ حضرت علی جو ہے اعلان کرتے بھی تھے ممبر پر کہ اے لوگوں کوفہ کے لوگوں میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں مت دینا، یہ طلاق دے دیتا ہے. اس کے باوجود لوگ قبیلہ در قبیلہ آ کر کہتے ہم تو اپنی بیٹیاں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ رسول اللہ کے خاندان سے جوڑنا چاہتے تھے کہ نسبت حاصل ہو جائے. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نسبت دینے کے لیے شادیاں فرمائیں. اخیر زمانے میں جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. پہلے آپ کو دودھ میں کوئی زہر دیا گیا، اور یہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں جیسے ہی آپ کو زہر دیا گیا رات کو ایسا تڑپتے تھے پوری، اور آپ کو جب بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی تو حکیم کو نہیں بلاتے تھے، دوڑ کر کے روضہ رسول کے پاس آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کو پکڑ کر کے لپٹ جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن کے منہ سے وہ زہر نکل جاتا یا قے ہو جاتی اور آپ کو آرام مل جاتا اور آپ آتے. ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، دوسری مرتبہ بھی زہر دیا گیا. اب اس کے بعد پھر آپ روزے رسول پر آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے. لوگ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد مانگنا حرام ہے. ان کے نواسے زہر پینے کے بعد خود رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شفا کی امید سے جاتے کہ اگر میرے مصطفیٰ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور یہی حسن مجتبی کا عقیدہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا تھا. کیا ہے بریلی کے امام نے یہ ہمیں بتایا تھا؟ شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری مرتبہ شربت میں ہیرے کی انی کاٹ کر کے ٹکڑے کر کے، ہیرا جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاؤڈر، یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا. اور جیسے ہی یہ پلایا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے منہ سے باہر آ گئی. ہیرا اگر کٹا ہوا ہیرا اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ پوری انتڑیوں کو اور کلیجے کو سب کو پھاڑ دیتا ہے. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرے کی انی کاٹ کر کے شربت میں ملا کر پلایا گیا، اور انتڑیاں کٹ کر کے جب باہر آتی تھیں اس وقت بھی آپ روضہ رسول کے پاس تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھے اور آپ لپٹ کر کے روتے تھے اور کہتے تھے بھائی جان آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو زہر دیا اور کون یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بتا دے. حضرت امام حسن کیا کہتے اپنے سگے بھائی امام حسین سے؟ کہتے کہ اگر میں بتا دوں جس کے بارے میں مجھے شک ہے اور اگر وہ نہیں ہوا حقیقت میں تو بلا وجہ میں کسی ایک شخص کے اوپر تہمت لگانے کے جرم میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا، اور اگر وہی شخص ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میرے کہنے کے بعد، اگر وہی شخص ہے تو اس کو تو تم قتل کر ڈالو گے. اور شک میں ایک آدمی کا قتل ہمیشہ سر پر بوجھ رہتا ہے، اسی لیے میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے، شیعہ لوگوں نے تو روایتیں ہی بیان کی ان کی بیوی نے زہر دیا تھا. بہرحال روایتیں الگ الگ لائی گئی ہیں لیکن صحیح روایت سے ثابت نہیں. امام حسن نے کبھی یہ نہیں کہا کس نے زہر دیا،
یہاں تک کہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی وصیتیں انہوں نے فرمائی، اور ایک وصیت امام حسن کی یہ تھی، سنیے بڑی دردناک بات ہے، اپنے انتقال سے پہلے اپنے بھائی امام حسین سے کہا، میرے چھوٹے بھائی میری ایک خواہش ہے، میرا جب انتقال ہو تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں، ان کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دفن ہے، حسن کو بھی جگہ دے دی جائے، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں، اور اگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تعرض کرے یا کوئی معاملہ پیش آنے لگ جائے تو پھر تمہارے لیے وصیت ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ امام حسین کو یہ جب وصیت کی، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں تھے، انتقال ہو گیا، آپ کی جنازہ پڑھی گئی، فرمایا گیا کہ اس دن پورے مدینے میں آپ کے جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی، اتنے لوگوں کا مجمع تھا، پورا مدینہ بھر گیا تھا، بے اختیار لوگوں کی چیخیں نکلی تھی مدینہ طیبہ میں، کیونکہ امام حسن کو مدینہ طیبہ میں بچپن سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب حضرت امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے، ام المومنین اس وقت باحیات تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر کے کہا کہ میرے بھائی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دی تھی، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اگر وہ رسول اللہ کے پہلو میں رہیں گے تو یہ ان کا حق ہے۔ امام حسن کے لیے ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اور جب امام حسین آئے تو مدینے کا جو گورنر تھا مروان، جس کو گورنری دی گئی تھی، والی مدینہ بنا تھا، حاکم تھا، یہ آیا اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ جب یہاں پر عثمان بن عفان نہیں دفن ہوئے تو پھر میں علی کے بیٹے کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دے سکتا۔ تلوار نکل گئے، حضرت امام حسین نے بھی تلوار نکالی تھی اس وقت کہ نہیں، طاقت کے زور پر ہی صحیح میرے بھائی حسن کا یہ حق ہے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ لیکن جب یہ جنگ ہونے جیسی نوبت آئی تو حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے رسول اللہ کی حدیثوں کے راوی ہیں، وہ اس وقت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، پہلے تو انہوں نے مروان کو اتنی ڈانٹ لگائی اور کہا، تو ظلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، تجھے پتا ہے کس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کے گھر سے پوری دنیا میں شریعت نکلی ہے، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل نہیں آتے تھے، تجھے پتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ سر پھرا شخص مروان جنگ پر آمادہ تھا تو حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو یہ سمجھایا، کہا کیا آپ کو اپنے بڑے بھائی کی یہ وصیت یاد نہیں؟ امام حسن نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر اختلاف ہوا، کسی نے تعرض کیا تو زور زبردستی اور طاقت کا استعمال نہ کرنا، میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کرنا۔ امام حسین کو جیسی انہوں نے یہ وصیت یاد دلائی، حضرت امام حسین پیچھے ہٹ گئے، اور پھر امام حسن کا جنازہ مبارکہ جنت البقیع میں لایا گیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں حضرت امام حسن ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ یہ تاریخ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شہزادے کی ہے۔ اب دور تھا امیر معاویہ کا، 40 ہجری کے بعد جو دور ہوا ہے، امیر معاویہ یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ابو سفیان یہ بھی صحابی ہیں، امیر معاویہ کی ماں ہندہ ہے۔ معاملہ ایسا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، کبھی بھی ان کے متعلق بدگمانی نہ پالنا۔ پہلے کے حالات بہت مختلف رہے ہیں، بہت الگ رہے ہیں۔ یہ ابو سفیان وہی ہیں جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے مقابل میں آئے تھے، پورا مکہ لے کر کے، اور جنگ احد میں بھی حضور کے مقابل میں رہے، جنگ خندق میں بھی مقابل میں رہے، کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمنے سامنے آئے۔ اس وقت امیر معاویہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے، لیکن یہ پورا گھرانہ امیر معاویہ سے لے کر ابو سفیان اور ہندہ سارے لوگ جس دن مکہ فتح ہوا 7 ہجری، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، ایمان لائے۔ اس سے پہلے ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن حضور کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا، میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا ہے، جو اسلام لاتا ہے، اسلام لانا اس سے پہلے کے سارے کاموں کو ختم کر دیتا ہے۔ کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیا، جو کچھ بھی کیا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد پہلی والی چیزوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لاتا ہے، یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو صحابہ کو ان کے پرانے واقعات یاد دلا کر کے کبھی تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنانا۔ بہت سارے ایسے چور آج آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ خود ذلیل لوگ ہیں، جو ان صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دشمنان اسلام میں تھے، ڈر کر کے اسلام لائے تھے، مکہ جب فتح ہوا تو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس لیے اسلام لائے۔ ظالموں، تمہیں کیا خبر کون کس لیے اسلام لایا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، یہ اکثر رسول اللہ کے گھر میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے۔ ایک جنگ میں رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا،
कुफार और मुशरिकीन से मुकाबला करते करते पहाड़ियों से कुछ लोग उतर रहे थे। हजरत उसामा के हाथ एक आदमी आ गया और हजरत उसामा ने उस पर तलवार तान ली। सामने वाले ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बावजूद उसामा बिन जैद ने उसको कत्ल कर दिया। कहा अभी मेरे हाथ में आया है और कलमा पढ़ रहा है, तलवार उठाया और ये देखकर कलमा पढ़ रहा है। लेकिन जो सहाबा थे उनको ये बात बुरी लगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और इस मसले को रखा। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान तो है कि जब कोई कलमा तैयबा पढ़ता हो तो उसके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकते, लेकिन उसामा बिन जैद ने आज एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जो कलमा पढ़ रहा था सामने। उसामा बिन जैद को हुजूर ने बुलाया। ये सही हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ में भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा है उसामा क्या तुमने ऐसा किया है? उसामा बिन जैद ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो डर के मारे कलमा पढ़ रहा था, मैंने जब तलवार उठाई तब वो कलमा पढ़ रहा था। हुजूर इतने जलाल में आए और खड़े हो गए और कहा ए उसामा, क्या तूने उसका दिल चीर करके देखा था कि वो डर करके पढ़ रहा था कि अल्लाह के लिए पढ़ रहा था? जिंदगी भर हजरत उसामा बिन जैद को इस बात की शर्मिंदगी थी, कल्क था, मलाल था। याद रखो मेरे अजीजों, जब इतनी बात के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डांट लगाई थी, तो फिर आप ये जो सोशल मीडिया में भोंकते हैं कि अमीर माविया, अबू सुफियान, हिंदा, ये सब तो डर करके इस्लाम लाए थे, फतेह मक्का के दिन इनके पास कोई चारा नहीं था, तो किसके किसके बारे में बताओगे? अगर पुराने वाकयात निकालोगे तो अबू जहल के बेटे इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी ईमान लाए, सहाबी हैं, बाप अबू जहल है। और अगर इसी तरह पुराने मामलात लाओगे तो खालिद बिन वलीद के बारे में क्या कहोगे, जिन्होंने मुसलमानों की जीती हुई जंग का पासा पलट दिया था ओहद के मैदान में। जंगे ओहद जो हो रही थी इसमें मुसलमान गालिब आ गए थे, कुफार और मुशरिकीन के दांत खट्टे करके उनको भगा दिया था, लेकिन खालिद बिन वलीद ने 200 लश्करियों को पीछे से लाकर के ऐसा हमला किया था सहाबा पर, जब ये ईमान लाए हुए नहीं थे, और ऐसा हमला किया था कि 70 मुसलमान शहीद हुए जंगे ओहद में। वो खालिद बिन वलीद ने पूरी जंग का पासा पलट दिया था। तो क्या आप ब्लेम उन पर करोगे? उनकी वजह से अमीर हमजा शहीद हुए थे, उनकी वजह से मुसाब बिन उमैर शहीद हुए थे, उनकी वजह से अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हुए थे, हजरत हंजला, ये सब सहाबा जो शहीद हुए जंगे ओहद में। नहीं मेरे अजीज, जो कुछ भी हुआ है ये हालात के तकाजों के साथ बढ़ता गया, लेकिन जब कभी किसी ने ईमान कबूल कर लिया, जो कोई इस्लाम से वाबस्ता हो गया, उसके पुराने हालात नहीं याद दिलाए जाते, बल्कि उनके लिए इतना ही काफी है कि वह ईमान की हालत में मेरे रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया है।